الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آپ کے اس آن لائن پروگرام میں، خصوصی پروگرام میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ جمعیت اہل حدیث سسوا کے زیر اہتمام اخلاقی، سماجی اور عقیدہ اور حدیث کے موضوعات پر تربیتی پروگرام ہوتے رہتے ہیں۔ اصل میں یہ کوئی پروگرام نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک تربیتی پروگرام ہوتا ہے، اور یہ ایک کلاس کی حیثیت سے ہم لوگ اس کو کرتے ہیں تاکہ ہم سبھی کو فائدہ ہو۔ اور الحمدللہ ہم اس کام کو پچھلے کئی سالوں سے کر رہے ہیں، تو اسی کڑی کے تحت اب آج سے ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے، وہ ہے کہ حقوق العباد کے تعلق سے گفتگو ہو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے، سماج و معاشرے کے لوگوں کا ایک دوسرے پر کیا حق ہے، بھائی بہنوں کا ایک دوسرے پر کیا حق ہے۔ ایسے موضوعات پر ہم نے شیخ محمد فیاض العمری حفظہ اللہ تعالیٰ، جو کہ ہمارے سامنے ہیں، ہمارے سامنے موجود ہیں، ہم نے ان کو زحمت دی ہے، اور شیخ مصروفیت کے بعد بھی ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں، تو تعارف کے بھی محتاج نہیں ہے۔ اس لیے میں بلا کسی تاخیر کے، میں آج پہلے ہی لیٹ ہم لوگ ہو چکے ہیں، میں شیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ شیخ تشریف لائے اور اس موضوع کے اوپر گفتگو فرمائے۔ شیخ محترم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ تعریف و توصیف و تحمید اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر کرنے کے بعد، درود و سلام ہو سارے انبیاء کرام پر، خصوصاً خاتم النبیین، شفیع المذنبین، امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کی ہدایت کے لیے کامل شریعت دے کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ موضوع جو آج منتخب کیا گیا ہے، حقوق العباد۔ اسلام ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، معاملات اور معاشرت کا نام ہے، اور اگر حقوق کے اعتبار سے دیکھا جائے ایمان و عبادات کے بعد، تو ہمارے اوپر دو قسم کے حق ہیں۔ ایک اللہ کا حق جس کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اور ایک بندوں کا حق جس کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ میں ایمانیات عبادات کا اس لیے ذکر کیا کہ آج مسلمانوں میں دو خیال کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سنن، نوافل، انہی چیزوں کو صرف اسلام سمجھتے ہیں۔ وہ جو ہے خدمت خلق، حقوق العباد میں زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ اور دوسرا جو اپنے آپ کو انٹلیکچوئل کہتے ہیں یا اپڈیٹ کہتے ہیں، یا دنیاوی تعلیم سے زیادہ متاثر ہیں، وہ حقوق العباد کو زیادہ توجہ دیتے ہیں، ایمان، عبادات، ان چیزوں پر اتنے زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ حالانکہ قرآن کریم میں جہاں بھی حقوق کا ذکر ہوا ہے،
اس سے پہلے اللہ اور اس کا حق، اس کے بعد ہی انسانوں کے حقوق کا ذکر ہوا۔ تو میں جو آیت تلاوت کیا وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے۔ تو میں قرآن کریم میں تلاش کیا کہ کہاں کہاں اور کن کن کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، تو اس میں سب سے جامع آیت یہ ملی، اور اسی طریقے سے سورۃ النور کی آیت نمبر 22، سورہ روم آیت نمبر 38 38، پھر اور بھی کچھ آیتیں ہیں جو انہی سے ملتی جلتی ہیں، لیکن وہاں چند چیزوں کا ذکر ہے۔ تفصیل سے جو حقوق العباد ہیں وہ اس میں ہیں، لیکن اس سے بھی جامع آیت جو آج کے لیے خاص کر بہت ضروری ہے، جو حضرات اس خیال سے متفق ہیں کہ دین یہ ہے یا وہ ہے، ایمانیات عبادات کا نام ہے یا حقوق العباد کا نام ہے، کس چیز کا نام ہے، یہ جو ہے اگر دیکھا جائے تو اس کے لیے سب سے جامع آیت مجھے جو ملی ہے شیخ کا نیٹ ورک کا مسئلہ ہے۔ سعید الرحمان آپ کیسے لائیو کیے ہوئے ہیں اس بار؟ ٹھیک ہے شیخ کا مائک کا میوٹ ہے، شیخ آپ کا۔ اب ٹھیک ہو گیا؟ جی ہاں جی ابھی ٹھیک ہے ہاں۔ تو مجھے جو سب سے جامع آیت ملی جو دونوں خیالوں کی تصدیق کرتی ہے کہ کون صحیح ہے اور کون سا زیادہ بہتر ہے، یعنی جو لوگ صرف ایمان عبادت کو سمجھتے ہیں دین وہ صحیح ہے، جو صرف انسان کی خدمت کو سمجھتے ہیں وہ صحیح ہے۔ جیسے ایک مشہور بات ہے کہ علامہ اقبال کے ایک چیز کو لوگ ہمیشہ کوٹ کرتے ہیں کہ علامہ اقبال نے کہا کہ میں نے یورپ میں اسلام دیکھا، مسلمان نہیں دیکھا، اور ایشیا میں مسلمان دیکھا، اسلام نہیں دیکھا۔ یہ بڑا مشہور ان کا جملہ، اکثر یہ لوگ کوٹ کرتے ہیں۔ اور آج بھی جو لوگ یہ اپ ٹو ڈیٹ لوگ ہیں نا، یہ کوٹ بوٹ شوٹ والے لوگ، یہ اکثر کہتے ہیں کہ بھئی اسلام تو وہاں ہے، دیکھو ہر انسان ایک دوسرے کو دیکھتا ہے تو ہائے کہتا ہے، وہ نہیں پوچھتا ہے کہ کون ہے، کیا ہے، کدھر ہے، سب کو رائٹ ایک ہیں۔ بہرکیف بہترین آیت آج ان دونوں کی رہنمائی کے لیے، یا ہمارے مسلمانوں میں جو جماعتیں آپ دیکھیں گے، ایک جماعت ہے جن کی ساری باتیں یا تو زمین کے اندر کی ہیں، آسمان کے اوپر کی ہیں، یعنی وہ جب بھی بات کریں گے تو بس خبر میں یہ، خبر میں وہ، یا آسمان میں جنت جہنم۔ دوسری ایک جماعت ہے جو آپ دیکھیں گے وہ زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے، صرف ان کی پوری زندگی کا مقصد وہی ہے، ان کے ساری باتیں، ساری کتابیں، ساری تقدو صرف وہی ہیں۔ ایمانیات کو، عبادات کو اتنا زیادہ ان کے پاس توجہ نہیں، اگر ہے تو تھوڑا بہت اخلاق کو۔ تو یہ آیت دیکھیے جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 77 ہے، 177، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ قبلہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ۔ تو کہا گیا کہ نیکی یہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان ہو، اللہ، آخرت، فرشتے، کتاب، نبی۔ تو گویا ایمان سب سے پہلے، اور ایمان میں بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر، گویا ہمارا ایمان سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ اور حقوق اللہ میں یہی آئے گا، جیسا کہ احادیث مشہور ہے، بے شمار حدیثیں ہیں، آج تو پوری نہیں ہوگی کیونکہ وقت تھوڑا جوائن کرنے میں لیٹ ہو گیا، انشاءاللہ آئندہ سب آئیں گے آپ کو سلسلہ کریں گے، اس کا سلسلہ کریں گے، کوئی بات نہیں شاید۔ جی ہاں۔ تو آج صرف اتنا سنیے کہ قرآن کریم نے اس آیت کو جو لایا ہے اس یہ میں لایا ہے کہ لوگ قبلے کے تعلق سے جب مکے میں سے مدینہ آنے کے بعد 16 ماہ کے بعد قبلہ بدلا تو اسلام پر اعتراض کرنے لگے کہ اسلام کیا ہے، کبھی مکے میں تھے تو وہاں چہرہ کرے تھے، مدینہ آئے تو 16 مہینے تک ادھر چہرہ کیے، بعد میں اتنا۔ یہ تفصیل ہے، الحمدللہ ہمارے سامعین تو یہ سب جانتے ہوں گے، تو اس میں تفصیل سے نہیں جانتا۔ تو اس پر کہا گیا کہ اصل چیز ایمان سب سے پہلے ہے۔ آج باتیں ہو رہی نا پوری دنیا میں، یہ لوگ توحید کو لے کر کیا کہتے ہیں
صرف ایمان توحید لے کے بیٹھے ہیں. قرآن کریم نے سب سے پہلے ایمان کا ذکر کیا. اگر ایمان نہیں ہے، عمل صالحات کتنا ہو اچھا ہے، تو وہ صرف دنیا کا ایوارڈ دے سکتا ہے، آخرت کا ریوارڈ نہیں دے سکتا ہے. تو سب سے پہلے ایمان ہے، اور یہ ایمان ان سب چیزوں پر. اس کے بعد کہا گیا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، کہ اپنے مال کو خرچ کرو اپنے قریبی رشتہ دار، یتیم، مسکین، مسافر، مانگنے والے، غلام، ان پر خرچ کرو. تو یہ ایک حقوق بتلائے گئے انسانوں کے ایمان کے بعد. اس کے بعد ذکر کیا گیا کہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. حالانکہ مال خرچ کرنے کا ذکر آ گیا اس کے بعد یہ، لیکن مفسرین یہاں لکھتے ہیں کہ نماز کو مؤخر کیا گیا تو اس کا مطلب نہیں کہ اس کا مرتبہ کم ہے. عربی کا قانون ہے کہ کبھی کبھی آگے کی بات کو پیچھے اور پیچھے کی بات کو آگے کہی جاتی، جس کو تقدیم و تاخیر کہا جاتا ہے. جیسے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے تعلق سے قرآن کریم میں آیا، قرآن کریم نے کہا کہ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی. حالانکہ ساری دنیا جانتے ہیں کہ پہلے رکوع ہے نماز میں، بعد میں سجدہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے سجدے کا ذکر کیا اور بعد میں ایمان والوں سے بھی کہا گیا وارکعوا مع الراکعین، کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سجدہ نہیں کریں گے. تو گویا تقدیم و تاخیر. تو گویا نماز کی اہمیت کم نہیں ہوتی. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو لوگ خدمت خلق میں ماہر ہیں وہ نماز روزے کو، ایمان کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، وہ خدمت خلق کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اور جو لوگ نماز روزے میں ماہر ہیں وہ ایمان کو اہم نہیں دیتے ہیں، توحید کو اہم نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ صرف سنن، فضائل اور نوافل اور انہی کو اہمیت دیتے ہیں. حالانکہ سب کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے. اس کے بعد کہا گیا وَالْمَوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب تم کوئی وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرو. پھر وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ، تکلیف مصیبت میں صبر کرو، وَالضَّرَّاءِ، اور تکلیف کے وقت میں، وَحِينَ الْبَأْسِ، اور جس وقت تمہیں خوف ہو اس وقت بھی صبر سے کام لو. تب کہا گیا اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی متقی بھی ہیں. تو معلوم ہوا کہ اسلام کا پورا خلاصہ یہاں آ گیا. حقوق اللہ، حقوق العباد، ایمان، عبادات، اخلاق، یہ صبر، یہ سب جو ہے اخلاقیات میں آتے ہیں. تو ان سب چیزوں کو باہر کا مختصراً یہ کہ حقوق العباد میں کیا کیا آئیں گے. حقوق العباد میں جب ہم ساری ان آیتوں کو دیکھتے ہیں، سورہ نساء، سورہ نور، سورہ روم اور بھی دوسری آیتوں کو، تو وہاں سب سے پہلا حق اللہ کے حق کے بعد جو ہمیں ملتا ہے وہ ہے ماں باپ کا حق. غالباً 6 آیتیں ہیں قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ طریقے سے کہا، لیکن ان میں سے اکثر ہے جو ابھی آپ سورہ نساء کی بھی سنیں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کہیں کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، تو کہیں وصیت کے طور پہ کہا، کہیں حکم کہا کہ اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ شرک نہیں، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک. والدین کے بعد کسی کا ذکر ہے تو رشتہ داروں کا، شوہر ہے، بیوی ہے، اولاد ہے، بھائی بہن ہے، پڑوسی ہے. پڑوسی کا بھی بہت زیادہ حق قرآن کریم نے، ابھی جو آیت آپ سنیں سورہ نساء کے اس میں وہی تھا والجار الجنب. تو پڑوسی میں بھی 2 قسم کے پڑوسی ہو سکتے ہیں، اپنے غیر اور مسلمان دونوں پڑوسی. غیر بھی ہے تو اس کا بھی حق ہے. اسی طرح رشتے کے اعتبار سے فقراء مساکین کا بھی بہت زیادہ حق، جیسے کہ یہاں بھی آیا والمساکین، مسکین کا حق، یتیم کا حق، یہ بھی بہت زیادہ قرآن کریم نے. بعض آیتوں میں تو ہم اس پر جب ایک ایک ٹاپک پہ الگ الگ جائیں گے تو وہاں تفصیل آئے گی. یہاں میں صرف بتلا رہا ہوں کہ حقوق العباد میں کون کون لوگ آئیں گے. تو ماں باپ، شوہر بیوی، اولاد، بھائی بہن، پڑوسی، رشتہ دار. پڑوسی میں مسلم نان مسلم دونوں کا بھی خیال رکھنا پڑے گا. فقراء مساکین، یتیم، عام مسلمانوں کا بھی حق ہے.
حق المسلم علی المسلم، حدیث کے اندر بہت زیادہ ہیں، تو عام مسلمانوں کا بھی ایک دوسرے مسلمان پر حق ہے، اسی طرح مہمان کا بھی حق ہے، مزدور کا حق ہے، اور عام انسانوں کا بھی حق ہے۔ ایک کچھ جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں لگے گا، ایک سوسائٹی میں اگر کوئی عام انسان ہے، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، تو اس کا بھی حق ہمارے اوپر ہے۔ اگر دوسرے کرے نہ کرے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر ان کا بھی حق ہے۔ اور کبھی کبھی ان حقوق میں بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں، جیسے پڑوسی کے حقوق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت تاکید کی، یتیم کے حقوق کا کتنی آیتیں اور احادیث ہیں، پھر فقراء مساکین کا حق ہے، اولاد کی تربیت اور تعلیم کا بھی حق ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ مزدور کا حق بھی ہے۔ آج دو بڑے ایزم کہیے جس میں جنگ چل رہی ہے، ساری دنیا کی جنگ اسی پر ہو رہی ہے، ایک ہے کمیونزم اور دوسرا کیپٹلزم۔ ہمیشہ ساری دنیا کی جنگ کا اصل نچوڑ ہم دیکھیں گے تو یہی دونوں ہے، دوسرا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، کیپٹلزم جسے مادہ پرست لوگ کہیے، اقتصادیات والے لوگ کہیے، ان لوگوں نے کیا کیا، ڈیموکریسی کا چہرہ لگا کر، ڈیموکریسی کی سواری اختیار کر کے، لیکن ان کا مقصد ہوتا ہے کمیونزم کو شکست دینا۔ کمیونزم کیا ہے؟ سارا کمیونزم ختم ہو جائے گا صرف اگر ایک حدیث پیش کر دیا جائے، جس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، انشاءاللہ مزدور کا حقوق آئے گا تو تفصیل سے ہم کریں گے، کہ مزدور جب مزدوری کر لے تو اس کے پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دو۔ میں آپ کو بتاؤں، اسی مدراس کا ایک واقعہ ہوا، جو ہمارے عمر آباد کے جو کاکا گھرانہ ہے نا، ان کے پردادا لوگ، ان کے پاس ایک نان مسلم کام کر رہا تھا، تو کچھ وقت تکلیف ہو گئی پیمنٹ کرنے میں، مہینہ ہو گیا، تنخواہ دینے میں لیٹ ہو گئی، تو یہ آدمی جو تھا کنک پلے کہتے ہیں، پورا حساب کتاب بھی یہ رکھتا تھا اور یجمان کا بڑا قریب بھی تھا، پی اے پلس اکاؤنٹنٹ۔ تو اکاؤنٹنٹ چونکہ بہت قریب تھا، اس نے کہا کہ یجمان یعنی مالک آپ پورا انتظام کر دیجئے، مجھے تنخواہ بعد میں بھی دیں گے تو کوئی بات نہیں۔ مالک نے کہا نہیں، جس طرح دوسروں کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دینے کا حق ہے، اسی طرح تم بھی کام کرو، تمہارا بھی دینے کا حق۔ اور انہوں نے وہ حدیث سنائی اس کو۔ وہ آدمی اتنا پریشان ہوا، کیا اسلام میں اس کا بھی حق رکھا گیا ہے؟ اور اس کے بعد سوچ کر اسی حدیث کی بنا پہ وہ مسلمان ہو گئے۔ آج اس فیملی میں 150 ممبر ہیں، یعنی 3rd جنریشن چل رہا ہے، 4th جنریشن۔ کہاں ایک آدمی سے کتنی تبدیلی آئی دیکھ لو، اور ایک حدیث نے اس کی پوری زندگی کو بدل دیا۔ آج پاگل لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی حدیثوں کی کیا ضرورت ہے دین سمجھنے میں، یہ قرآن کریم نے تو ایک حکم دیا، اس کی تشریح، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو ہے حقوق، ساری چیزیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کی ہے۔ جب تک احادیث کو نکال دیے جائیں تو پھر جو حکم کو کیسے مانا جائے گا، اس کو کیسے تشریح کی جائے گی، اس کو کیسے سمجھا جائے گا، یہ حدیث کے بغیر ناممکن ہے۔ اور جو لوگ اپنی مرضی سے سمجھ رہے ہیں، دیکھیے کہ ان میں کتنی دوری ہوتی چلی جا رہی ہے، کتنے گروہ ان کے اندر ہوتے چلے جا رہے ہیں، کتنے کیسے خیالات ان کے اندر آتے چلے جا رہے ہیں۔ تو بہرکیف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا حق ہے، اور اس میں آئے گا ایمان، عبادات، یہ ساری چیزیں۔ دوسرا ہے حقوق العباد۔ ہاں، کبھی کبھی اگر دیکھا جائے، جیسا کہ میں اسی آیت کی تفسیر میں دیکھ رہا تھا، تو اکثر لوگوں نے لکھا ہے، تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے اور دوسرے میں بھی ہے، اور ایک مشہور حدیث بھی ہے جس کو سب کوئی جانتے بھی ہیں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے، تو آپ نے پوچھا اتدرون ما المفلس، لوگوں سے پوچھا کہ بھئی مفلس کون ہے، یعنی غریب، فقیر، محتاج کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے اپنے معمول کے مطابق کہا کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ صدقہ کھانے پینے کے لیے نہ ہو، کھانے پینے کے لیے، کیونکہ ہم اردو میں مفلس، محتاج اسی کو کہتے ہیں،
صحابہ کرام مفلس کا معنی بھی وہی سمجھ رہے تھے. تو ایک معنی وہ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے کا مقصد کچھ اور تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات. میرے امتی میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا جس کے پاس نماز بھی ہوں گے، روزے بھی ہوں گے، زکوٰۃ بھی ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، لیکن ویاتی وقد شتم هذا وقذف هذا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفِكَ دَمَ هَذَا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی حدیث بتائی کہ وہ کسی کو گالی گلوچ کیا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کا مال کھا لیا ہوگا، کسی کے اوپر الزام لگایا ہوگا، کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا. تو قیامت کے دن اس کی یہ نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دی جائیں گی جس کے ساتھ یہ سب کیا ہوگا، یہاں تک کہ جب اس کی نیکی ختم ہو جائے گی اور بھی لوگ ہوں گے جن کو یہ تکلیف دیا ہوگا، ان کا حق ادا نہیں کیا ہوگا، تو اس کے گناہ اس کے سر پر لاد دیں گے. تو یہ آدمی ایک نیکی کا محتاج ہوگا اور اسی کی وجہ سے وہ دوسروں کے پاس جائے گا، اسے نیکی نہیں ملے گی اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ سب اہم تو ہیں، لیکن اس کو اگر ہم دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ بھی اچھا سے پیش نہیں آتے ہیں، ان کے حق ادا نہیں کرتے ہیں یا ان کے ساتھ برا بھلا کرتے ہیں، تو ہمیں ہماری نیکیاں خود ہم ضائع کر دیتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ضروری ہے. بعض وقت ہم چیزیں دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حق، جیسا کہ احادیث بھی تفصیل سے ہیں جو آئندہ آئیں گے، کہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میں اگر چاہوں تو اپنا حق معاف کر دوں، لیکن جو انسانوں کا حق ہے جب تک انسان معاف نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. یا شرک ہے، جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا تو معاف نہیں، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی قیامت کے دن بھی معاف نہیں کریں گے. لیکن دوسری چیزوں کا اللہ چاہے تو، جیسا کہ قرآن کریم سورہ نساء میں 2 بار آیت اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اب اس میں بھی چھوٹ نہیں دی گئی، کہا گیا لمن یشاء، جس کو چاہے گا اس کا. اب کوئی آدمی کہے کہ میں شرک تو نہیں کر رہا ہوں باقی گناہ کر لوں، نہیں، یہ غلط بات ہے، اس میں پرمیشن نہیں دیا گیا ہے، بلکہ شرک کی قباحت اور شرک کو جو ہے اتنا بڑا گناہ بنا گیا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو دوسری ساری چیزیں معاف کرے لیکن شرک کو چاہتے ہوئے بھی معاف نہیں کرے. تو یہاں ایمان کا مرتبہ زیادہ بڑھ گیا، اللہ تعالیٰ کہا. لیکن آپ دیکھیے ایک آدمی سفر میں ہے تو 4 رکعت والی نماز قصر کرے گا، ہے یا نہیں؟ لیکن ماں باپ ساتھ ہوں، بوڑھے ہوں تو کیا ہوگا؟ کیا ماں باپ کے حقوق میں کمی ہوگی یا اور زیادہ سفر میں ان کو دیکھ بھال کرنا پڑے گا؟ اور زیادہ دیکھ بھال. تو اللہ نے نماز کو تو رخصت دے دیا، لیکن انسانوں کا جو حق تھا، اسی طرح شوہر بیوی سفر میں ہے تو ایک دوسرے کا زیادہ خیال رکھیں گے، یا ماں باپ ہیں، چھوٹے بچے ساتھ میں ہیں تو چھوٹے بچے کو زیادہ خیال رکھیں گے. پھر چلیے رمضان کی بات آئی، قرآن نے صاف کہا کہ رمضان میں اگر بیمار ہے، مسافر ہے تو اس کو رمضان کے بعد قضا کرنا ہے نا، قضا کرنا ہے. لیکن رمضان میں ماں باپ بیمار پڑ گئے تو کیا ہم بولیں گے نہیں رمضان کے بعد علاج کرائیں گے؟ رمضان میں شوہر بیمار ہو گیا یا بیوی بیمار ہو گئی تو کیا ایک دوسرے بولیں گے کہ نہیں ہم بعد میں علاج کرائیں گے؟ نہیں، وہ اسی وقت کرنا پڑے گا. تو اللہ نے اپنے حق کا رخصت دے دیا، اجازت دے دیا کہ تم بعد میں کر لو، لیکن انسانوں کا حق کہا گیا کہ نہیں، اسی وقت کرو، اسی وقت ادا کرنے کے لیے. حج جیسا عمل بھی اگر آدمی کے پاس دولت ہے لیکن صحت نہیں ہے تو کہا حج بدل ہے، لیکن دوسرے حقوق اسی وقت ادا کرنے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ عبادات کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی بہت ضروری ہے.
اب ہم اس کو ایسا کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کی اہمیت ہے، لیکن کہیں کہیں حقوق العباد کو اللہ تبارک و تعالی زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ اب دیکھیے دوسرے ہم جو خطبہ جمعہ میں خطبہ ثانی پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیے ایک آیت ضرور پڑھی جاتی ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، ہے نا، کہ قریبی رشتہ داروں کا، جہاں عدل ہے احسان ہے وہاں اب یہ عدل کس کے ساتھ ہوگا؟ عدل ہر چیز کے ساتھ ہے، احسان اسی عدل میں، عدل کہتے ہیں جس کا جتنا حق ہے اس کو دینا۔ عدل یہ نہیں ہے کہ دو چیز ہے تو دونوں کو تقسیم کر دے، یہ عدل نہیں ہے، بلکہ جس کا جو حق ہے وہ دینا ہے، اور حق دینے کے بعد پھر احسان کا حکم آ رہا ہے۔ یہاں احسان وہ نہیں ہے جو ہمارے صوفی حضرات احسان مانتے ہیں، وہ احسان نہیں ہے، بلکہ حق ادا کرتے ہوئے بھی اور زیادہ ادا کرنا، یہ احسان ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بھی طلاق وغیرہ کے بارے میں بھی کہا کہ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، مطلب کچھ زیادہ ہی دے دلا کر کے اس معاملے کو، جتنا حق ہے وہ تو دینا ہی ہے، ساتھ میں اور احسان بھی کرو۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے احسان کا ذکر کیا، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ۔ بغض کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ بھی یہ سرکشی ہے، شرک، اور انسانوں کا حقوق ادا نہ کرنا، حق ادا نہ کرنا، ان کا حق چھیننا، یہ بھی بغض ہے۔ تو اللہ نے منع بھی کیا حقوق نہ ادا کرنے والوں کو اس سے، اور حکم بھی دیا ہے۔ قرآن کریم کی اور بھی آیتیں، سورہ نور میں آیت نمبر 22، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ حقوق کا ذکر پہلے کہا گیا ہے کہ کثرت سے جو ہے حقوق کو ادا کرو۔ کئی آیتیں میں آپ کے سامنے لایا تھا، لیکن ابھی کتنا وقت ہے معلوم نہیں، کب تک ہے شیخ؟ ایسا وقت ہے، ابھی ہے 10 منٹ اور 10 منٹ اور۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پلاننگ کرنا پڑتا ہے نہیں اس میں ٹائمنگ کا۔ تو دیکھیے سورہ نور کی جو آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی حقوق کو کیسے بیان کیے ہیں۔ ایک منٹ، جب چلا جا رہا ہے، ہاں، اور اس میں ایک بہت بڑی چیز بھی ہے، دیکھیے خاص کر اس واقعے کو سمجھنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہوا تھا، خاص کر ام المومنین کے ساتھ، کہ ان کے اوپر جو منافقین نے الزام لگایا تو اس میں غلطی سے ایک صحابی بھی حامی بھر دیے تھے، اور ان کا نام تھا ام مستح، یا صرف مستح ہی نام تھا شاید ان کا، مستح، ہاں مستح، ہاں۔ تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے، یعنی خالہ زاد بھائی تھے، لیکن ان سے کچھ یہ ہو گئی، اور ان کا پورا روزینہ خرچہ کون دیتے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیا کرتے تھے۔ جب ان کو معلوم ہوا تو خیر باپ ہے نا، بیٹی کا غم، بیٹی کی تکلیف، بیٹی کا یہ برداشت نہیں ہوا، انہوں نے ان کو روزینہ دینا بند کر دیا۔ جب معلوم ہوا کہ یہ بھی اس میں انوالو ہیں تو انہوں نے دینا بند کر دیا۔ اب اس کے بعد جو ہے برات والی آیت نازل ہوئی، تو برات والی آیت نازل ہوئی تو اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، کہ تم میں سے جو بھی بزرگی اور کشادگی والے ہیں، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب دیا ہے مال دولت، أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِنِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ انہیں رشتہ داروں، مسکین، مہاجر اللہ کے راستے میں یہ سب دیتے ہیں تو ان کو نہ دینے کی قسم نہیں کھانی چاہیے، بلکہ کہا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو درگزر کر دیں، معاف کر دیں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تم کو معاف کر دے، اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے؟ میں اس آیت کو آخر میں اس لیے لایا کہ آج پورے علاقے میں میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک رشتہ دار باحیثیت ہے، دوسرے رشتہ دار کا خیال نہیں کرے گا، دوسروں کو دے گا لیکن رشتہ دار کا خیال نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟
نہیں بھائی وہ بہت مغرور ہیں، ہمارے پاس نہیں آتے ہیں، وہ میرے ساتھ ایسا کیے، وہ میرے ساتھ ویسا کیے. دیکھیے اللہ نے دینے کا حکم دیا ہے، اس لیے ہم کو دینا ہے، اس لیے نہیں دینا ہے کہ وہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے. اور یہ اس لیے دینا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ اس کے ذریعے سے ہماری مغفرت کرے گا، ہمارے درجات کو بڑھائے گا. اس واقعے سے یہی چیز ملتی ہے. تکلیف ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تکلیف ہوگی. جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تکلیف ہوئی کہ بیٹی کے ساتھ ایسا ہوا، تو یہ انسانی فطرت ہے، تکلیف ہوگی. لیکن ہمارے لیے یہ واقعہ بہت بڑی نصیحت ہے کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہم کس کو کس لیے مدد کر رہے ہیں، ہم کو صرف اور صرف یہ دیکھنا کہ میرے رب کا حکم ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے. اور ایک مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ یہ بھی حقوق العباد میں ہے کہ والدین، شوہر، بیوی، بچے، رشتہ دار. اور رشتہ دار میں بھی دو ہیں، قریبی رشتہ دار، دور کے رشتہ دار. جس طرح پڑوس میں دونوں ہیں وہ سب ہیں، اسی طرح فقراء مساکین. بعض لوگ فقراء مساکین نہیں بھائی اس کی حالت یہ ہے، اس کا نہیں، یہ انشاءاللہ وہ سب تفصیل سے اس میں آئیں گے. یا عام مسلمانوں کے ساتھ بھی جو حقوق ہیں وہ سب انشاءاللہ ایک ایک ٹاپک کے تحت آئیں گے. یا اسی طرح عام انسان ہم کیوں جائیں ان کو دینے، غیروں کو بھی ہمیں زکوٰۃ میں تک ایک مد رکھا گیا، مؤلفۃ القلوب. اچھا کیوں حقوق العباد کی بھی زیادہ اہمیت ہے، اس میں بھی خاص کر مال کا؟ اس لیے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر، اذکار یہ صرف ہم کو اپنا فائدہ پہنچاتا ہے. لیکن حقوق العباد جب ہم جس طریقے سے بھی ادا کریں، اخلاق سے یا مال سے یا کسی مدد کے طریقے سے، جسمانی مدد یا مالی مدد یا اخلاقی مدد، یہ انسانوں کے دلوں کو فتح کرتا ہے، اور اس کا اثر انسان پر زیادہ دن تک رہتا ہے. خصوصاً آج کے دور میں جب غریبی حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، آپ کسی کے ساتھ ہمدردی کیجئے، مالی مدد کیجئے، روزی روٹی کا انتظام کیجئے، بچوں کے پڑھائی لکھائی کا انتظام کیجئے یا ان کے حقوق ادا کیجئے. آپ دیکھیے کہ اس کے دل میں ہماری قدر بڑھ جائے. آج میں بھی لوگوں کی نگاہ میں بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا کا ایوارڈ بھی ہے، آخرت کا ریوارڈ بھی ہے. لیکن ہماری نیت ہمیشہ اللہ کا حکم ہے اور ہم مسلمان ہیں، ہمارے اوپر یہ حق ہے. جس طرح اللہ کا حق ہے اسی طرح یہ بھی ہے. دونوں ضروری ہمارے لیے، اور دونوں کا تعلق اسلام سے ہے، اور دونوں کا تعلق ایمان اور عبادات، اخلاقیات، معاشرت اور معیشت سے ہے. ان سب کا ہے، ہمیں دونوں حقوق ادا کرنی چاہیے. اور وہ انشاءاللہ جو احادیث میں لایا تھا انشاءاللہ آپ کو میں دوسری جگہ سناؤں گا، لیکن سب سے آخر میں وہ سورہ روم کی جو آیت ہے اس کا ترجمہ کر کے میں صرف چھوڑ دیتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی کس طریقے سے حقوق بیان کیا ہے. دیکھیے فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ. وہاں آیا کہ اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ اور یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ یہ سارے کام کریں محض اس لیے کہ یریدون وجہ اللہ، آپ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اولئک هم المفلحون، تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. تو معلوم ہوا کہ حقوق العباد بھی بہت اہم ہے. اور آج الحمدللہ ہم حقوق اللہ میں ماشاءاللہ آگے بڑھ رہے ہیں، مساجد بھی قائم ہو رہی ہیں اور ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن حقوق العباد میں ہم مسلمانوں کو اور بھی آگے ہونا ہے، کیونکہ اس ملک میں جو اسلام آیا ہے وہ حقوق العباد سے زیادہ متاثر ہو کر لوگ اسلام میں آئے ہیں. شروعات اسی سے ہوئی، حقوق العباد سے ہی. لوگوں نے دیکھا کہ ارے یہ تو بالکل الگ ہے، اس میں سے عام انسانوں کا حق یہ ہے نا چھوت چھات. آج
انٹچبلٹی جس کے اوپر خود دنیا کتنا خرچ کر رہی ہے، اسلام اس کو بھی ایمان سے جوڑ دیا تو پھر سارا مسئلہ حل ہو گیا، اور وہی سب چیزیں دیکھ کر انصاف یہ سب حقوق العباد میں ہی آئیں گے، اخلاق یہ سب اسی میں آ جائیں گے، معاملات یہ سب اسی میں آ جائیں گے. تو انشاءاللہ آئندہ ہم اور آپ ملیں گے. اللہ تعالیٰ اس سیریل کو جو حقوق کا، بلکہ مجھے بھی بہت دنوں سے خواہش تھی، اور ایک صاحب جب میں قرآن کا کیا، ابھی سیرت کا بھی چل رہا ہے اور دوسرے سب کیے، تو ان کی خواہش کے حقوق پر ہم توجہ ہے. انشاءاللہ آئندہ آپ کو پوری تفصیلات وقت کے ساتھ انشاءاللہ باتیں کریں گے. میں نے جو کچھ کہا یہ سب اس میں جو اچھی باتیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں. اگر سبقت لسانی سے کچھ آگے پیچھے ہوگی تو اللہ مجھے اور میرے نفس کی وجہ سے اسے اللہ معاف فرمائے. جو بھی اچھی باتیں ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس موضوع کا پورا حق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی میں بھی اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر الجزاء. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خیر عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی آپ نے ہمارے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں بیان کیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سلسلہ ہے، یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے کیونکہ ہم عمومی طور پر شیخ نے جیسے کہا بھی کہ نماز، روزہ اور دوسرے حقوق اللہ پر ہم بہت زیادہ زور دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی کر لیے تو ہمیں جنت مل جائے گی. حالانکہ حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ کے حقوق کے بعد جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق کے بارے میں سوال کرے گا، پھر پل صراط سے گزرنے کے بعد تیسری کڑی جو آئے گی وہ حقوق العباد کے تعلق سے ہوگی. اس کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے صرف اللہ کا حق ادا کر دیا اور بندوں کے اوپر ظلم کیا یا بندوں کے حقوق ادا نہیں کیے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے. ایسا نہیں ہے. اسلام کے اندر حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پر زیادہ زور دیا گیا ہے. تو خیر یہ سلسلہ ہے، اور جیسا ہم نے پہلے بتلایا کہ جمعیت جو پروگرام کرتی ہے یہ کوئی تقریری پروگرام ہم نہیں کرتے ہیں، ہم اس کو تربیتی پروگرام کرتے ہیں. چونکہ یہ کام تو آف لائن ہونا چاہیے لیکن سب لوگ مصروف ہیں، اور ظاہر سی بات ہے سب کی اپنی اپنی مصروفیات ہیں، اس لیے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کم از کم آن لائن ہی ہم کچھ لوگوں کی تربیت کر سکیں. اپنے سب سے پہلے اپنے نفس کی تربیت کریں. ہم کو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، مجھے سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، میں اپنے بارے میں بولوں کہ میں ویڈیوز وغیرہ دیکھتا ہوں، علماء کی باتوں کو سنتا ہوں، اس سے سبق حاصل کرتا ہوں، کتابیں پڑھتا ہوں. تو آپ لوگ بھی اس طرف مائل ہوں، پڑھیں، سنیں. یہ جو ریلز وغیرہ دیکھتے ہیں وہ سب سے کے بجائے علماء کی بات کو سنیں گے تو اجر بھی ملے گا اور فائدہ بھی ہوگا.